رات کی تاریکی اور بارش میں اب اضافہ ہو چکا تھا۔ ضیا کا اچانک کیوں غائب ہو جانا میرے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہاں اب صرف گیلی مٹی اور وہ سوکھا گلاب تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس کی خوشبو میں کوئی ایسی تلخی تھی جو میرے ذہن کو بوجھل کر رہی تھی۔ میں واپس گاڑی کی طرف بڑھا، مگر گاڑی کے شیشے پر انگلی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ سچ کی پہلی لکیر کل کی صبح تم پر واضح ہو جائے گی۔ حویلی کا پچھلا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ الفاظ میری بیوی کے میڈیکل فائل پر موجود اس پر اسرار علامتی نشان سے ملتے جلتے تھے جو برسوں سے ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ سب محض اتفاق ہے تو پھر ضیا کو وہ نشان کیسے معلوم تھا؟ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات جو راز کھلنے والے تھے وہ محض آغاز تھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن میرا دل کسی انجان خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کل جب سورج نکلے گا تو یہ دھندلی نقوش حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور وہ فائل میز پر رکھی۔ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ اگر ضیا سچ کہہ رہی ہے تو کل حویلی کے اندر کا ہر راز، ہر خاموشی اور ہر وہ لکیر جو میری زندگی کو ویران کر رہی ہے میرے سامنے ہوگی۔ میں پر امید تھا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، کیونکہ اس بھول بھلیا میں کوئی تو ہے جو حقیقت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کل کی صبح اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ خوش آمدید ہے پر اسرار کے دوسرے ایپیسوڈز میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک، کامنٹ یا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں حویلی کے پچھلے دروازے پر کھڑا تھا۔ بارش تھم چکی تھی لیکن فضا میں ایک عجیب سی حبس تھی۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو وہ بنا کسی آواز کے کھل گیا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ہر طرف پرانی یادوں کا غبار تھا۔ جیسے ہی میں مرکزی ہال میں پہنچا، ضیا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک پرسکون اطمینان تھا۔ تم آ گئی اذلان، اس نے بغیر مڑے کہا۔ میں نے فائل میز پر رکھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے کہا تھا سچ سامنے آئے گا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کا درد، اس کا نشان اور تمہارا تعلق، یہ سب کیا ہے بتاؤ مجھے ضیا۔ ضیا نے آہستہ سے اپنی قمیص کا گلا پیچھے سے کچھ نیچے کیا اور وہاں وہی سرخ نشان تھا جو میرے بیوی کے سینے پر تھا۔ اس نے ایک پرانی دھول بھری ڈائری میں میری طرف بڑھائی۔ یہ میرے خاندان کی داستان ہے جو اس حویلی کے ساتھ دفن ہے۔ تم جس بیماری کو لاعلاج سمجھ کر بھاگ رہے ہو وہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک قدیم وعدہ ہے جو خون سے کیا گیا تھا۔ میں نے ڈائری کھولی۔ اس کے ہر صفحے پر وہی علامات تھے جو میری بیوی کے ٹیسٹ رپورٹس میں تھے۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک طلسم تھا جو نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا۔ ضیا نے کہا جو نشان تم دیکھ رہے ہو یہ ایک زنجیر ہے جو تم جیسے انسانوں کو ہم جیسوں سے جوڑتی ہے۔ اب جب تم یہاں آ گئے ہو تو یہ زنجیر مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بس اپنی بیوی کو بچانا ہے۔ وہ اب ہسپتال میں اکیلی ہے۔ ضیا نے میری طرف ایک عجیب سی ہمدردانہ نظر ڈالی اور بولی، ڈاکٹر صاحب تم بہت دیر سے آئے ہو۔ وہ بیماری جسم میں نہیں روح میں تھی، اور جس لمحے تم نے اس حویلی کی دہلیز پار کی اس کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میرا فون بجا۔ ہسپتال سے نرس کی آواز تھی لرزتی ہوئی، ڈاکٹر اذلان، آپ کی اہلیہ انہوں نے آخری سانس
لے لی ہے۔ ان کے سینے پر وہ نشان خود بخود غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں وہی فرش پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ وہ راز جو میں نے کھولے تھے، وہ سچائی جو میں نے ڈھونڈنے آیا تھا، اس نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ضیا اب بھی وہاں کھڑی تھی، لیکن وہ دھندلا رہی تھی۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا، سچ ہمیشہ آزاد نہیں کرتا اذلان، کبھی کبھی یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ میں خالی آنکھوں سے حویلی کے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ سچ کھل چکا تھا، لیکن اب پیچھے صرف ایک ویران کمرہ اور میرے اپنے ہی ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔